ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وكما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، آج الحمدللہ ہمارے مدرسہ جامعہ الملیہ باب نگر میں 10 روزہ قرآن مجید مکمل ہوا ہے. حافظ سفیان آپ نے یہ سعادت حاصل کی ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعارف ہی قرآن سے کرایا ہے. رمضان کون سا مہینہ ہے؟ انزل فیہ القرآن، جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے. رمضان کا تعارف قرآن سے ہے. اس لیے کہ قرآن مجید اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیشہ رہنے والی اور ایسی کتاب جو اللہ کی ذات میں سے نکلی. اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ کی ذات کا مظہر جو ہے وہ قرآن مجید ہے. اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی زیارت کرے، قرآن کی زیارت کرے. کوئی چاہتا اللہ سے ہم کلام ہو تو قرآن کی تلاوت کر لے. تلاوت کرے گا اللہ سے ہم کلامی. کوئی چاہتا اللہ سے باتیں کرے، قرآن مجید تلاوت کرے. کوئی چاہتا اللہ کی باتیں سمجھے تو قرآن مجید کو سمجھے. کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلے تو قرآن مجید پر عمل کرے. ایک شاعرہ تھی ہندوستان کی اور ایک نواب کی بیوی تھی. بہت اچھے فارسی میں شعر کہتی تھی، تو اس کے اشعار ایران پہنچے. ایران میں تو وہاں کا جو بادشاہ تھا ایران کا، اس نے کہا کہ بھئی شاعر کو ہمارے پاس بھیجو، ہم اس کو انعام دیں گے. اس نے سمجھا شاعر ہے، جس طرح شاعر لوگ ہیں میرے یہاں ہیں. تو اس نے وہ جب وہاں خبر پہنچی نواب کو، جس کی بیوی تھی، انہوں نے کہا بھائی جاؤ پھر، اب تم جو اشعار کہتی ہے تیرا بلاوا ہے. وہ تو عورت تھی، اس نے تو کیا جانا تھا. اس نے ایک شعر لکھا: در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل. کہا کہ میں اپنی گفتگو میں ایسی چھپی ہوئی ہوں جس طرح خوشبو پھول کی جسم میں چھپی ہوتی ہے. محسوس ہوتی ہے لیکن دیکھا کبھی گلاب کی خوشبو کبھی دیکھی آپ؟ آپ تو گلاب کو دیکھتے ہیں لیکن خوشبو محسوس ہوتی ہے. آپ گلاب کی خوشبو ہے، یہ چنبیلی کی خوشبو ہے. انہوں نے کہا در سخن مفی منم چوئے گل در برگ گل.
ہر کے بینن میں دارت، جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، دم سخن بینن مرا، تو میرے کلام کو پڑھ لے، میں اسے میں نظر آیا۔ اللہ نے قرآن مجید ایک ایسی کتاب بنائی ہے کہ تو اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، اس قرآن مجید کو پڑھو، اللہ کے انوار اور تجلیات اور برکات اس میں تمہیں نظر آئیں گی۔ اس لیے تمام مذاہب میں سب سے اونچا وظیفہ تلاوت قرآن ہے، تمام مذاہب میں کتنے بڑے کوئی وظیفے کر لے، قرآن مجید کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ یہ وہ کلام ہے، وہ گفتگو ہے جو ذات الہی سے براہ راست ہم تک آئی ہے رسول اللہ کے واسطے سے۔ اس لیے اس کے پڑھنے کے بھی آداب، سننے کے بھی آداب، سمجھنے کے بھی آداب، عمل کے بھی آداب ہیں۔ اپنی مرضی سے قرآن نہیں پڑھ سکتے، چلو وضو کرو، ہاتھ نہیں لگا سکتے، لا یمس الا المطہرون، یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ میرا کلام ہے، چلو پہلے پاک ہو جاؤ۔ تم جنابت سے ہو، تم زبان سے بھی نہیں پڑھ سکتے، تم حالت حیض میں ہو، تم زبان سے بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ زبان اس قابل نہیں ہے کہ میرا کلام اس کے اوپر آئے۔ دنیا میں ہزاروں کلام ہیں، بادشاہوں کے کلام ہیں، وزیروں کے کلام ہیں، نیک لوگوں کے کلام ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، بے وضو پڑھ لو، جنابت میں پڑھ لو، کتنی تسبیحات آپ پڑھ سکتے ہو، لیکن یہ میرا کلام ہے، اس کو پڑھنے کے آداب ہیں، سننے کے آداب ہیں، کیسے سننا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیسے ادا کیسے کرنا ہے، پڑھنا کیسے، پڑھنے کی طریقے بتائے۔ الف لام میم، حالانکہ الف لام میم کی شکل اور علم تارا کے علم کی شکل ایک ہے، یہ جا کے دیکھو قرآن میں، وہاں علم تارا اور علم نسرہ کا جو علم ہے اس کی شکل الف لام میم کی شکل ایک ہے۔ فرمایا کہ مرضی نہیں چلے گی، یہ میرا کلام ہے، لہذا یہاں تم نے الف لام میم الگ الگ کر کے پڑھنا ہے، وہاں تم نے ملا کے پڑھنا ہے، اگر وہاں الگ پڑھا یہاں ملایا غلط ہو جائے گا، سزا ملے گی تمہیں کہ تم نے میرے کلام کو غلط پڑھا، کیونکہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، رسول اللہ سے پوچھو کیسے پڑھنا ہے۔ آداب بتائے، دنیا میں کوئی بھی ایسا کلام نہیں ہے جس کے ذریعے، جس کے لیے فن مقرر کیا ہو کہ زبان کے کون سے حصے سے کون سا لفظ، داڑوں سے کون سا لفظ، ہونٹوں سے کون سا لفظ، کسی میں نہیں ہے، انگریزی ہو، عربی ہو، کوئی بھی زبانیں ہو، کہ جی تم نے ایس کو یہاں سے ادا کرنا ہے، اے کو یہاں سے ادا کرنا ہے، بی کو یہاں سے، جیسے دل چاہے پڑھتے رہو بھائی، بیگ پڑھو یا باغ پڑھو۔ یہ جو آئرلینڈ کے لوگ ہیں وہ باغ کہتے ہیں، ہمارے ایک دوست وہاں سے پڑھ کے آئے تو میں انگلینڈ گیا، مجھے کہنے لگے جی میرا باغ کہاں ہے، میرا باغ کہاں ہے، میں نے کہا کون سے باغ کی بات کر رہے ہو یار، کہتا اچھا معاف کرنا، میں آئرلینڈ میں رہتا ہوں تو وہاں اے کو کھڑا پڑھتے تو باغ کہتے ہیں بیگ کو، جس طرح حاجی جاتا ہے نا، جب وہاں پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ البیک 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 کھانے کی چیز ہے، جب واپس کہتا ہے البیگ البیگ، میرا بیگ کہاں، میرا بیگ کہاں۔ جیسے پڑھو، قرآن مجید کے لیے فن ہے، فن تجوید، یہاں سے ادا کرو لفظ کو، یہاں سے حروف حلقی کو آپ نے کہاں سے ادا کرنا ہے یہ بتاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ جو یہ دیکھنا، جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے کلام کو دیکھے، میں اس میں تمہیں نظر آ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اللہ کے انوارات لینا چاہتا ہے، اللہ کی رحمتیں لینا چاہتا ہے، فرمایا یہ قرآن مجید میں نے تمہیں دیا ہے، اور یہی فرمایا انا لہ لحافظون، ہمیں قیامت تک ہم اس کی حفاظت کریں گے، حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ اس حفاظت میں سے یہ تراویح کا نظام بھی ہے،
اللہ نے حفاظت کے جو نظام بنائے نا قرآن مجید کی، ان میں سے تراویح کا نظام بھی ہے۔ آپ نے فرمایا من قام رمضان، جو رمضان کو تراویح کی نماز پڑھتا ہے ایمان جذبہ ایمانی کے ساتھ اور ایماناً واحتساباً اور طلب ثواب میں، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تراویح کا نماز بھی دراصل حفاظت قرآن کا نظام ہے کہ جس میں پڑھنے والا سنا رہا ہے اور سننے والے سن رہے ہیں، اور اس میں قرآن کی حفاظت بھی ہو رہی ہے اور اللہ کی رحمتیں بھی چھن چھن جو ہے وہ بارش کی طرح برس رہی ہے، اور کانوں سے قرآن گزر کر اپنے المارات ہمارے دل میں بھی منتقل کر رہا ہے، اور فرشتے کو زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے ہی فرشتے قرآن مجید کے المارات کو سمیٹ رہے ہیں۔ ایک تراویح کی نماز کیا ہوئی، اس کے اندر ایک پورا جامع نظام۔ قیامت کے دن جہاں حفاظت کرنے میں علماء کی جماعت ہوگی، یہ تم حافظین تھے، قاریوں کی جماعت ہوگی، حافظوں کی، ان مقتدیوں کی جماعت بھی ہوگی جنہوں نے ان حافظ کی پیچھے قرآن کو سن کر قرآن کو زندہ رکھا۔ آپ مقتدی نہ ہو 10 روزہ کے لیے کون 10 آئے گا، کوئی 10 پڑھائے گا قاری صاحب اکیلا 10 روزہ آپ کے لیے؟ جی آپ نے 10 دن، چلو جی ہم 10 دن میں سنائیں گے، ہم 6 دن میں سنائیں گے۔ مقتدی سن رہے ہیں، آپ کی ہمتیں، آپ پیچھے کھڑے 3 سپارے 5 سپارے سن رہے ہیں، آپ 10 سپارے سن رہے ہیں، 3 دن میں قرآن پورا کر رہے ہیں۔ ہمارے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رمضان کا مہینہ تھا، ایک قاری صاحب آ گئے تراویح کے بعد کہ حضرت میں آپ کی اجازت کے لیے آیا ہوں، حضرت صاحب تھوڑا قرآن سناؤ۔ یہ لوگ عاشق قرآن بڑا پیارا پڑھتے تھے، ان کا یار چلو 2 رکعت ہو جائے، وہ آگے کھڑے، حضرت پیچھے ہو گئے۔ اس نے جو قرآن شروع کیا، اور وہ بھی ماشاءاللہ وہ بھی مست تھے، وہ جو قرآن میں ڈوبے تو بس ڈوبتے ہی چلے گئے، ڈوبتے چلے گئے، ڈوبتے چلے گئے، 2 رکعت میں سحری سے پہلے قرآن مکمل کر دیا۔ بنور رحمہ اللہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مقدمہ ہوا، شام میں عدالت میں مقدمہ آیا، باپ بیٹے نے اپنی باپ کے خلاف درخواست دی، کو مال جائیداد کے لیے نہیں، اس لیے دی کہ میرا بابا جو ہے، جب میں بکریاں چراتا ہوں، میں جب گھر آتا ہوں تو میرا ابا نماز پڑھ کے آ کے دوبارہ نفل شروع کر دیتا ہے، میں چاہتا ہوں سب سے پہلے اپنے ابا کو دودھ پلاؤں، میں آ کے بکریوں کا دودھ نکالتا ہوں، میں انتظار کرتا ہوں میرا ابا دودھ پی لے، اب وہ 2 رکعت وہ پڑھ رہا ہے، میں سن رہا ہوں، پہلا سپارہ گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، چوتھا گیا، بھئی اب سلام پھیرتا ہے، اب رکوع میں جاتا ہے، ابا پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو جاتا ہے، میرے بچے بھوکے سو جاتے ہیں، میرے ابا کو سمجھایا جائے، جائیداد کے لیے نہیں، جیسے بیٹے دے دیتے ہیں جی ابا سانوں کچھ نہیں دیتا۔ قاضی نے بلایا ابا کو کہ بھائی یہ تو کیا کرتا ہے بھائی؟ اس نے کہا جی میں جب نماز عشاء پڑھ کے آتا ہوں تو ابھی بیٹا نہیں آیا ہوتا، تو میں نے کہا میں فارغ بیٹھا ہوں تو قرآن پڑھ لوں، تو میں جب نماز شروع کرتا ہوں تو قرآن مجید کی وادیوں میں کبھی جنت میں چلا جاتا ہوں، کبھی دوزخ سے ڈرتا ہوں، کبھی نبیوں علیہ السلام کے واقعات میں جاتا ہوں، کبھی اللہ کے احکام میں کہتا ہوں یار یہ وادی پار کر لوں پھر میں رکوں گا، یہ وادی پار کر لوں پھر میں رکوں گا، مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، صبح ہو جاتی، صبح کے قریب ہوتا ہوں تو میں کو سلام پھیرتا ہوں۔ قاضی نے کہا میں تمہارا کیا فیصلہ کروں، تو باپ کے بغیر خدمت کے بغیر بچوں کو دینا نہیں چاہتا اور ابا قرآن نہیں چھوڑنا چاہتا، میں تمہارا کیا فیصلہ کروں؟ یہ واقعہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو شام کے اس قاضی نے، وہ شاگرد تھے، انہوں نے لکھ کر بھیجا کہ میری عدالت میں ایک عجیب قصہ آیا ہے، تو امام مالک نے فرمایا یہ جو زمین آسمان قائم ہے یہ انہی لوگوں کی وجہ سے قائم ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو اپنی ملاقات، اپنے دیدار، اپنی گفتگو کے لیے ہمیں دے دیا اور اس کی حفاظت ہمارے ذمہ لگا دی، تو صفات میں اور آپ استعمال ہو رہے ہیں۔ اور رمضان کے مہینے میں، کیونکہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں وہ مہینہ ہے کہ جتنی انوارات اور برکات اس مہینے میں ہوتی کسی مہینے میں نہیں ہوتی۔
ایک ویسے برکتیں اور ایک قرآن کی برکتیں، دو جمع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے پیغمبر السلام کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کان اجود الناس، پیغمبر السلام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، آپ جیسا کوئی سخی نہیں تھا، کوئی سخی نہیں تھا۔ اجود الناس، لیکن سب سے زیادہ سخاوت کب آپ کی بڑھ جاتی تھی کہ جب رمضان آتا اور جبرائیل السلام آ کر قرآن کا دور کرتے تو جبرائیل ایک تو رمضان کے انوارات اور پھر تلاوت قرآن کے انوارات جب مل جاتے تو پیغمبر السلام کا سینہ اتنا بڑا ہو جاتا، ہر شے اٹھا دیتا۔ نبی کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ یہی خزانے ہوں، پیسے کا خزانہ۔ دیکھو دنیا میں کوئی بھی کسی کے پاس پیسہ ہو وہ دنیا کی کوئی چیز خرید سکتا ہے، لیکن کیا جنت کی چھوٹی سی چیز بھی خرید سکتا ہے مال سے؟ بولو یہ چلو جی یہ میں اتنے پیسے دوں گا اور مجھے جنت کی فلاں چیز مل جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حور کے آدھے دوپٹے کی قیمت پوری دنیا کے مال اکٹھا کر لو ادا نہیں ہو سکتی، آدھی، یہ بخاری کی حدیث ہے، آدھی دوپٹے کی قیمت۔ اور فرمایا کہ اس کے چہرے پر جو نور ہے اگر وہ حور جھانک لے تو چاند سورج ختم ہو جائے اس کے نور کے سامنے۔ اور فرمایا کہ تمہاری جنت کی جو زمین ہے، جو زعفران کی زمین بنی، زعفران سے اور پتہ نہیں مشک اس کے اندر شامل اس مٹی میں، اس کی فرمایا کہ ایک گز زمین کی قیمت پورا عالم مل کر ادا نہیں کر سکتا۔ اور ایک مومن کو جو جنت ملے گی وہ اس دنیا سے 7 گنا بڑی جنت ہوگی، عرضھا کعرض السماوات والارض۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جا تو جنتی ہے، جا تو جنتی ہے، جا تو جنتی ہے، جا۔ کیسے خدا نے کیسے خدا، سبحان اللہ، جا تو جنتی تو یہ مل گئی۔ اور فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ وہ ہوں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ایک مسکین صحابی کھڑے ہوئے، وہ کاشف نے بہتر، اللہ کے نبی دعا کر دو میں ان میں سے ہو جاؤں گا۔ تو ہو گیا، یہ خزانہ ہے، دے سکتا ہے کوئی خزانہ؟ یہ لٹا سکتا ہے؟ پیغمبر سلام ام حرام بنت ملحان کے گھر میں، ام حرام بنت ملحان رسول اللہ کی رضائی خالہ ہے۔ یاد رکھو مدینہ شریف میں 3 پیغمبر سلام کی رضائی خالہ تھی جنہوں نے حضرت آمنہ کا دودھ پیا تھا۔ تو پیغمبر سلام ان کے پاس بہت جاتے تھے اپنی ماں کی کمی پوری کرنے کے لیے، کیونکہ الخالہ تو بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، وہاں جاتے تھے۔ ام انس کی والدہ تھی ام سلیم، انہی کی بہن ام حرام، یعنی ام حرام اور ام سلیم کی والدہ نے حضرت آمنہ کو بھی دودھ پلایا تھا، اپنی بچیوں کو بھی دودھ پلایا تھا، رضائی بہنیں تھیں۔ تو آپ کی رضائی خالہ تھی تو آپ ان کے گھر میں گئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، یکدم اٹھ کر بیٹھے تو خالہ جان نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ کہا میں نے دیکھا کہ میری امت کے کچھ لوگ کشتی پر ایسے بیٹھے ہیں جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور کچھ دنیا کی جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا دعا کر دے میں ان میں سے ہو جاؤں، عورت تھی حالانکہ، دعا کر ان میں سے ہو جاؤں۔ کہا ہو گئی، پھر سو گئی، رسول اللہ پھر سو گئے، پھر اٹھے، کہ میں نے پھر دوبارہ یہ خواب دیکھا کہ میری امت کے کچھ لوگ کشتی میں تختوں پر بیٹھے جیسے بادشاہ بیٹھتے ہیں اور قسطنطنیہ دنیا کے جہاد کے جا رہے ہیں۔ کہا دعا کر دے میں ان میں سو جاؤں، کہا کہ ہو گئی۔ اور آپ نے فرمایا جو قسطنطنیہ دنیا کا جہاد کرے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گے، ان کے لیے جنت کی بشارت دے دی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں لوگ قسطنطنیہ پر، جس کو آج استنبول کہتے ہیں، اس پر ہمیشہ مسلمان جا کر یعنی کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ سلطان فاتح نے سن 6 ہجری 8 ہجری میں اس کو جا کر فتح کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیغمبر اسلام کے میزبان تھے، وہ بھی سب سے پہلے اس جہاد میں جب گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے ضمن نے یہ بحری بیڑا بنا کر بھیجا تھا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں، تو ام حرام بنت ملحان اپنے شوہر کے ساتھ گئی کہ مجھے رسول اللہ نے دعا دی تھی، میری بھی تشکیل تو رسول اللہ نے کر دی تھی، تم کون ہوتے بھی تشکیل کرنے والے، میں تو جانا ہے، چلی گئی۔
لیکن واپس جب آئے ابو ایوب انصاری کا انتقال ہو گیا، وہیں فوت ہو گئے تھے، کہا مجھے یہیں دفن کر دو۔ کہتے 90 سال عمر تھی جب وہ جہاد میں گئے، 90 سال۔ جب وفات ہو گئی تو ان کے بیٹے بھی تھے، انہوں نے کہا ابا ہم آپ کو یہاں دفن کر دے، کہا کہ نہیں، میری چارپائی بھی آگے لے جاؤ تاکہ رسول اللہ کو بتا سکوں میں تو مرنے کے بعد بھی آپ کے دین کے لیے چلتا رہا۔ تو پھر قسطنطنیہ دنیا کی دیوار کے نیچے آپ کو دفن کیا گیا، قسطنطنیہ دنیا کی۔ آج بھی ان کا مزار مبارک وہاں پر ہے، زیارت گاہ ہے استنبول میں۔ جو استنبول جائے سب سے پہلی کوشش کرے رسول اللہ کے جو میزبان تھے ان کی زیارت کرے سب سے پہلے، اور کام بعد میں کرے، خیر سپاٹا بعد میں رکھے، یہ نیت کر کے جائے، خیر تو ہو ہی جائے گی، اچھی نیت لے کے جاؤ نا، ننگے پھنگے دیکھنے کے لیے تھوڑی جانا ہے، اس کے لیے جاؤ کہ وہاں رسول اللہ کے میزبان ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے جس کا تذکرہ 1500 سال پہلے فرمایا۔ سیر تو کرنے جاتے ہو لیکن سیر میں نیت تو اچھی کر لو۔ لیکن جب واپس آئی تو وہاں پر جب اتری شام میں، وہاں اونٹ سے گری تو شہید ہو گئی، گرنے کے بعد وفات ہو گئی، تو وہیں ان کو شام میں ساحل سمندر پر ان کو دفن کر دیا۔ یہ خزانے پیغمبر السلام نے لٹائے ہیں۔ تو فرمایا اجود الناس، جب رمضان آتا اور قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تو آپ اور بڑے سخاوت بڑھ جاتے تھے آپ، کیونکہ قرآن کے انوارات اور رمضان کے انوارات جمع ہو جاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دن میں روزے کا نور رکھا ہے، رات کو قرآن کا نور رکھا ہے۔ یہ تراویح کی نماز ہمیں دے دی، سستی نہیں کرنی چاہیے تراویح پر۔ تراویح ہوتی 20 رکعت کی، یاد رکھو، تراویح 20 رکعت ہے، تہجد 8 رکعت ہے۔ یہ لمبا عائشہ صدیقہ کی روایت ہے بخاری کی کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ تہجد کی نماز ہے کہ رمضان میں بھی 8 پڑھتے تھے اور غیر رمضان میں بھی، کیونکہ غیر رمضان میں تو تراویح نہیں ہوتی، اس لیے یہ جو حدیث ہے وہ تہجد کی ہے کہ تہجد ہمیشہ 8 رکعت آپ نے پڑھی ہے، خواہ وہ رمضان تھا یا غیر رمضان۔ لیکن تراویح کی نماز حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پیغمبر السلام نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی اور 20 رکعت نماز پڑھائی۔ اس لیے تمام خلفائے راشدین نے، سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں تو چونکہ اس وقت ہنگامہ تھا، 2 سال تھے اور اس میں کافی جو ہے وہ ایسے لوگ اٹھ گئے تھے جو بغاوت پر آمادہ تھے، 2 سال اس کام میں نکل گئے۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں 20 رکعت مسجد نبوی میں ہوتی رہی، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں 20 رکعت ہوتی رہی، حضرت علی اللہ وجہ کے زمانے میں 20 رکعت ہوتی رہی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت ہوتی رہی، سیدنا امیر معاویہ کے زمانے میں 30 سال تک 20 رکعت ہوتی رہی۔ یعنی اور تمام ائمہ، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ، سب نے کہا، سب کے ہاں 20 رکعت رہی۔ آج تک حرمین شریف میں 20 رکعت ہوتی ہے۔ حرمین میں کتنی رکعت ہوتی ہے؟ پڑھ کے آیا کوئی؟ پڑھ کے آیا نا رمضان میں؟ کتنے یہ بزرگ بیٹھے ہیں جو رمضان میں میرے سمیت تو 20 رکعت پڑھ کے آئے؟ کتنی پڑھ کے آئے؟ 20 رکعت۔ ہاں، جب وہ صلاۃ اللیل شروع کرتے آخری اشرے میں، وہ 8 رکعت پڑھاتے، وہ صلاۃ اللیل ہے، وہ تہجد کی نماز، وہ 8 رکعت پڑھا، ویسے 20 رکعت۔ تو رات کو قرآن کے انوارات ہیں اور دن کو روزے کے انوارات ہیں۔ اور روزہ دیا اس لیے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ شہوت کے قریب جاتا ہے، تو اس کی روح میں یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ رات کو جب قرآن سنتا ہے تو قرآن کا پورا نور لے لیتا ہے، نور لینے کی صلاحیت آ جاتی ہے۔ اگر یہ روزہ نہ ہوتا تو اتنا نور ہمیں حاصل نہ ہوتا جتنا رمضان میں حاصل ہوتا ہے۔ دیکھو تھوڑی سی لمبی نماز کر دے تو مشکل ہو جاتی، یار آج تو بڑی لمبی قرات کر دی، لیکن تراویح میں کبھی اعتراض کیا تم نے؟ اور یار بڑی لمبی قرات کر دی، اور آج تو تم نے یار 2 سپارے پڑھ دے، 3 سپارے پڑھ دے، ان کے 10 دن میں ختم کرنا تو 3 ہی پڑھے جائیں گے، چپ چاپ تم پیچھے کھڑے رہتے ہو، بڑے حوصلے کے ساتھ کھڑے رہتے ہو، کبھی اعتراض نہیں کیا۔ اور امام صاحب فجر میں تھوڑا لمبا پڑھا دے، شام میں امام صاحب بڑی لمبی نماز پڑھا دے، اور نیند آ رہی تو ایڈی لمبی نماز پڑھا دی، لیکن یہاں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نور ہے دن میں آپ میں صلاحیت۔ حالانکہ روزہ رکھ کر آدمی 7 دن روزہ رکھے اور اتنی لمبی نماز، عشاء کی نماز عام دنوں میں کوئی پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، لوگوں کو کہنا پڑتا ہے یار 17 نہیں 9 رکعت ہی پڑھ لو، پھر جا کے اس کی ہمت اچھا 9 رکعت سے چلو میں پڑھ لیتا ہوں، 17 کہو تو ویسے ہی اس کا ستارہ گم ہو جاتا ہے۔
یہ کیوں؟ اس لیے کہ نور اس روزے سے آپ کی روح میں ہمت آ گئی. یاد رکھو اس کا جسم کی ہمت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ پہلوان کتنی ڈنڈ بیٹھتی ہے فجر میں. ہمارے ہاں پہلے یہ پارک میں کھڑا ہوتا تھا, ہم نے تو فجر سے پہلے ہی وہاں کے ڈنڈ بیٹھ سے نکال لیتے تھے. کئی پہلوان سے ضلع کے فجر سے پہلے آ جاتے تو اندھیرے منہ جس کو کہتے ہیں, لیکن فجر کی 2 رکعت نہیں پڑھی جاتی تھی. 100 ڈنڈ بیٹھ کے نکال لیتے تھے, لیکن 2 رکعت پہلوان صاحب کو مشکل ہے یار, بڑا مشکل کام ہے. یعنی جسم میں تو طاقت ہے, روح میں طاقت نہیں. رمضان میں روح میں طاقت آ جاتی ہے. عشاء کے بعد 20 رکعت پڑھ لیتے ہو اور قرآن بھی سنتے ہو, بھی چھوٹی چھوٹی والا مطالعہ والی ہو, لمبی لمبی پڑھ رہے ہیں. تو معلوم کہ یہ جو روزہ ہے یہ دراصل دیا اس لیے کہ دیا ہے تاکہ قرآن کا نور تم حاصل کر سکو. اگر روزہ نہ ہوتا, عام دن ہوتا, ہم کبھی بھی 20 رکعت نہیں پڑھ سکتے. اللہ نے دن میں روزہ دے کر طاقت پیدا کی, ہماری بیٹری چارج کی روحانی طور پر, اور رات کو ماشاءاللہ 20 یہ پڑھ رہے ہیں اور تہجد کو اٹھ کر 8 الگ سے پڑھیں گے, اور رات کو ذکر اذکار تلاوت الگ ہوتی ہے, ذرا بھی تھکن محسوس نہیں ہوتی. سونے کا معمول بھی حالانکہ تبدیل ہو چکا ہے. پھر بھی کاروباری دوست ماشاءاللہ کاروبار کرتے نظر آتے ہیں. کوئی بھی نہیں جڑا ہاتھی نہ کھول رہا ہو ہے تم میں کوئی. اگرچہ ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان میں کاروبار نہ کرے, لیکن کہنے جی رزق بچ جاتا ہے, حضرت صاحب زیادہ کھولنے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے دوستو بس ماشاءاللہ آپ حضرات نے قرآن مجید مکمل کر لیا ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قاری صاحب کو بھی, آپ حضرات کو بھی, اور اس کے ساتھ آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ 20 دن باقی ہے, قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرو. یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. رمضان کا وظیفہ تلاوت قرآن ہے. میں نے بتایا کہ جتنا آپ قرآن کا نور رمضان میں اپنے اندر لے سکتے ہو, اتنا آپ کو بعد میں موقع نہیں ملے گا. یہ موقع ہے کیونکہ روزہ آپ کی صلاحیت بناتا ہے, جس صلاحیت سے آپ قرآن کا نور جذب کرتے ہو. اور میں نے بتایا قرآن کا نور وہ ہے جو ذات الہی سے نکلے ہوئے کلام کا نور ہے. تو رمضان میں اس لیے دن کا نور الگ ہے, رات کا نور الگ ہے. دونوں کا الگ انوارات ہیں. دن کا انوارات روزے والے ہیں, رات کے قرآن والے ہیں. لیکن رات کا جو ہے یہ دن پر اس کا مدار, جتنا روزہ اچھا رکھو گے اتنا قرآن کا نور زیادہ جذب ہوگا. پھر روزہ اچھا رکھو. اچھا سے مراد یہ نہیں ہے کہ خوب شہری میں بھی کھاؤ پیو, اور افطاری میں بھی اچھی. مراد یہی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہوتے ہو. گناہ نہ کرو, نیکی میں وقت گزارو. اپنی زبان, اپنی آنکھ, اپنا دل نیکی کے اندر اس کو بسر کرو. بس اللہ بدل آپ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. اللهم لك الحمد كما صلى على محمد كما تعلو وافضل بنا كما تعلو في التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. یا اللہ اس تراوی میں جتنا سورۃ میں قرآن مکمل ہو اس کو تو قبول فرما. پڑھنے والے کا پڑھنا, سننے والے کا سننا قبول فرما. یا اللہ جو کمی کوتاہی ان کو تو معاف فرما. یا اللہ اس رمضان کی اس قرآن کے انوارات کو ہمیشہ کے لیے یا اللہ ہماری روح اور دل میں یا اللہ جاگزی فرما. یا اللہ اس نور کے سہارے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ غیر رمضان میں بھی قرآن مجید کے ساتھ خصوصی تعلق نصیب فرما. یا اللہ ہر طرح کی آپ کے نصیب فرما, ہر طرح کی آپ کے نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی یا اللہ ایسے پروگرام ہوتے ہیں یا جہاں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے تراویح میں, یا اللہ ان تمام کو یا اللہ تو قبول فرما. ہماری اس مسجد میں بھی قرآن چل رہا ہے, یہ بھی قرآن ہوا اور کتنے قرآن مجید چل رہے ہیں. یا اللہ سب کو تو شرط قبولیت نصیب فرما, اور اس قرآن مجید کے نور سے پوری دنیا کو منور فرما, پوری دنیا کو منور فرما. ایمان والوں کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما, اور غیر مسلموں کو بھی یا اللہ ایمان کی دولت نصیب فرما. یا اللہ جن دوستوں نے انتظام کیا ہے یا اللہ اس کا اہتمام کرتے ان کو برکت عافیت نصیب فرما. یا اللہ آج بھی جو اہتمام ہے ان دوستوں کی طرف سے اس کو تو قبول فرما. یا اللہ جتنے شرکاء ہے جتنے دوست آئے ان کے آنے کو قبول فرما.
ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، یا اللہ ہماری رزق روزی میں برکتیں پیدا فرما، یا اللہ جو بھی رزق کے وسائل سے برکتیں پیدا فرما، یا اللہ رمضان جو باقی ہے وہ بھی اچھا گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس ادارے کو اس کی تمام شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اس ادارے کے تعاون کرنے والوں کو برکت اور عافیت نصیب فرما، اللہ ہمیشہ اس کی رونقوں کو یا اللہ بحال فرما، ہمیشہ اس کی رونقوں کو بحال فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہر دوست کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، ہماری کمی بیشی اور کوتاہیوں کو معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد و آلہ اجمعین۔